بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ منزل اسے ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوشش کرنے والے کو منزل مل جائے۔ اہل علم کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھو اور خلوص دل سے ان کی گفتگو سنو۔ اپنی گفتگو کو کم کرو، اس لیے کہ زیادہ خرابیاں زیادہ بولنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اگر تیرا دل اچھا ہے تو تیرا قول بھی اچھا ہے، اگر تیرا دل برا ہے تو تیرا قول بھی برا ہے۔ کسی کو برے نام سے مت پکار، ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کا دل دکھی ہو جائے۔ اگر تم اچھے کام نہیں کر سکتے تو تمہیں چاہیے کہ جوانی ہی میں مر جاؤ، تاکہ لوگ یہ تو کہہ سکیں کہ فلاں جوانی ہی میں فوت ہو گیا۔ تم صرف ایک خواہش رکھو کہ تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ خواہشات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس شخص سے بچو جس کا ظاہر اچھا اور باطن برا ہو۔ تمہاری ہر غلطی تمہارے لیے ایک وارننگ ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ خیالات سے ارادے پیدا ہوتے ہیں، ارادوں سے عمل، عمل کی پختگی سے عادت، عادت سے کردار، اور کردار پر ہی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحیم و کریم ہے، مگر یاد رکھ وہ قہار و جبار بھی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے رکھے۔ بزدل کے پاس خواہ کتنا ہی بڑا ہتھیار ہو، وقت آنے پر وہ استعمال نہیں کر سکتا، مگر بہادر بے دست و پا بھی میدان فتح کر لیتا ہے۔ جو کام اپنی مرضی سے متی ہو جاتی ہے، وہ اپنی سیرت کی جڑوں کو خود ہی کمزور کر لیتی ہے۔ لگن اور اعتماد انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ بہادر وقتی طور پر ہار سکتے ہیں، لیکن شکست نہیں کھا سکتے، بکھر سکتے ہیں لیکن مٹ نہیں سکتے۔ اگر سچائی کو اس کی اصل ضرورت کے وقت پیش نہ کیا جائے تو اس کے وجود کا اعتراف بیکار ہے، اور چراغ جلانے کا اصل وقت غروب آفتاب کے بعد آتا ہے، نہ کہ پچھلے پیر۔ درخت سب بوتے ہیں، لیکن ہر شخص کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ پھل بھی کھائے۔ پس نہایت مبارک ہے وہ ہاتھ جو تخم پاشی کے بعد ہی اپنے دامن میں اس کے پھل کو دیکھے۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی عبرت پذیری ہے، مگر سب سے بڑی غفلت اغماض ہے۔ زبان کی پکار ضائع جا سکتی ہے، مگر اعمال کی صدا کبھی بھی جواب لیے بغیر نہیں رہتی۔ 100 طرح کے پھولوں کو اپنی بہار دکھانے دو، 100 طرح کے افکار کو مقابلہ کرنے دو، خوشبو وہی حاوی ہوگی جو بہتر ہے، اور رنگ وہی غالب آئے گا جو حقیقی ہے۔ ہمیں مسائل کو ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھنے کی بجائے مختلف پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔ اقوال اور اعمال سے
ہمارے ملک کی مختلف قوموں کی اقوام میں پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ انہیں متحد ہونے میں مدد ملنی چاہیے۔ کسی کی خوبیوں کی تعریف کرنے میں اپنا وقت برباد مت کرو، بلکہ اس کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ آپ خود کو ایماندار بنانے کے بعد یہ یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔